شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان حکومت اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام، علاقائی صالحیت کے عزم کا احاطہ کیا گیا اور کامیاب اجلاس پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈان نیوز کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بیلاروس کے وزیر اعظم گلوبوو چینکو، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ایران کے وزیر معدنیات وزیر سید محمد اتباق شریک ہوئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں SCO کی معاشی اور تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں شریک تمام سربراہان مملکت نے کامیاب اجلاس پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ SCO کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ فورم نے یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق رکن ممالک میں جاری سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز پر زور دیا گیا۔ SCO کے اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے اقدام کی حمایت کی۔ فورم نے یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا اور ساتھ ہی انفارمیشن سیکیورٹی کی فیلڈ میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے قومی صنعتی پالیسی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تجربات کے تبادلے کی تجویز کا جائزہ بھی لیا، جبکہ پروڈکشن ٹیکنالوجی اور IT سلوشن سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد کے تجربات کی تجویز کا جائزہ لیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ وفود کے سربراہان رکن ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں وسیع، کھلی، باہمی طور پر فائدہ مند اور مساوی تعامل کی جگہ بنانے کے لیے خطے کے ممالک، بین الاقوامی تنظیموں اور کثیر الجہتی انجمنوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اہم سمجھتے ہیں۔ SCO اعلامیے میں کہا گیا کہ بین الاقوامی قانون کے اصول باہمی احترام اور قومی مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ SCO یوریشین اکنامک یونین ایسوسی ایشن آف جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر دلچسپی رکھنے والی ریاستوں اور کثیر جہتی انجمنوں کی شرکت کے ساتھ ایک عظیم تر یوریشین پارٹنرشپ بنانے کی تجویز کو نوٹ کیا۔ اعلامیے کے مطابق وفود کے سربراہان نے SCO سال پائیدار ترقی فریم ورک کے اندر تعاون کو فروغ دینے کی وکالت کی۔ سبز ترقی، ڈیجیٹل معیشت، تجارت جیسے شعبوں میں خطے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہوئے رکن ممالک کی پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کو اہم سمجھا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ اجلاس کے دوران ای-کامرس، فائنانس اور بینکنگ، سرمایہ کاری، اعلیٰ ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس اور اختراع، غربت کا خاتمہ، صحت کی دیکھ بھال بشمول روایتی اور لوک ادویات، زراعت، صنعت، ٹرانسپورٹ، لاجسٹک، کنیکٹیویٹی، توانائی بشمول قابل تجدید توانائی، مواصلات، سائنس اور ٹیکنالوجی، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔